السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید بیان ہے، رب جلیل نے اس کو بیان کہا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان ہے، بیان عالی شان اللہ کا کلام، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حق حاصل ہے رب جلیل کی طرف سے کہ اس کا تبیان کرے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو تبیان میرے آقا علیہ الصلاۃ وتحیۃ وسلام کا حق ہے۔ لہٰذا جو معصور تفسیر ہے، یعنی جس تفسیر میں احادیث مبارکہ کے حوالے دیے گئے ہیں، اور آیات مبارکہ کی تفسیر احادیث سے کی گئی ہے، مسنون تفسیر ہے، اس کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر معصور تفسیر کا درجہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام، امہات المومنین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور ابرار و اخیار امت نے جس طرح قرآن عظیم کی تفسیر کی ہے، تو اس کو معصور تفسیر کہتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ پھر معصور تفسیر کا ہے، اور ان دونوں مراتب سے ایک اور مرتبہ بہت قابل غور ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعدہ بعد، قرآن کے بعض کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن عظیم کی تفسیر قرآن کے اندر سے تلاش کرنا، جس طرح رب کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ سے اے حبیب علیہ السلام روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے اللہ کا امر ہے۔ پھر امر کو ایک اور مقام پر کھولا گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ قرآن عظیم کی تفسیر قرآن کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے تفسیر آیت بالآیات یا تفسیر القرآن بالآیات القرآن، اس کے بعد تبیان، اس کے بعد معصور تفسیر۔ تمام تفاسیر اچھی ہیں، لیکن دور جدید میں ایک عمدہ تفسیر لکھی گئی ہے، یہ علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ عربی زبان میں اس کا نام روح المعانی ہے۔ 26 جلدوں پر مشتمل یہ خوبصورت تفسیر ہے، اور چونکہ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جہاں صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں، وہاں اہل بیت اطہار سے مودت رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تفسیر کو بہت جامع بنانے کی کوشش فرمائی ہے، سعی بلیغ فرمائی ہے۔ تو میں طالب علمانہ حیثیت سے اس تفسیر کو زیادہ ریکومنڈ کروں گا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ تفسیر لکھی ہے، 3-4 جلدوں میں تفسیر بیضاوی، وہ بھی بہت عمدہ تفسیر ہے۔ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری رشحات سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، در منصور میں، مکیاس النور میں، یا تفسیر جلالین میں، وہ بھی عمدہ نکات ہیں۔ اور ایک تفسیر المیزان کے نام سے ایک شیعہ عالم دین نے لکھی ہے، لیکن بہت ہی محبت سے اور بہت ہی پیارے انداز سے لکھی ہے۔ تو بہر صورت تمام تفاسیر اچھی ہیں، چند ایک کے نام میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اور اگر اردو تفاسیر میں آئیں تو تفسیر حقانی بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری تفسیر ہے عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر تفسیر ضیاء القرآن بہت عمدہ تفسیر ہے۔ اس طرح تفسیر ماجدی بھی اچھی تفسیر ہے۔ بہر صورت ایک طالب علم کو ظاہر ہے کسی چیز کو انٹائرلی تو مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک طالب علمانہ عادت اور خصلت مبارکہ یہ ہونی چاہیے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر۔ رب جلیل ہمیں بہترین رہنمائی عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الی نور وجہک بلطف حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔